بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. عمران خان کو اب اپنی سب غلطیاں یاد آ رہی ہیں. ملبہ وہ پھر ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خود کو سچا ثابت کیا جا سکے. جو ٹرینڈ وہ چلوا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر افواج پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، اس کا ملبہ نون لیگ پر بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل کہانی تو سب کو جو ہے وہ معلوم ہے. آج بھی انہوں نے صحافیوں کے ایک گروپ سے، میں نے ایک گروپ اس وجہ سے کہا کہ یہ وہ صحافی تھے جو کہ ہم خیال تھے، پی ٹی آئی کے ہم خیال یا عمران خان کے ہم خیال تھے، ان کو وہ بلاتے ہیں اور ان سے گفتگو کے دوران یہ انکشاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، یہ ان کا نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جانبدار نکلیں گے. تو اب ہم نے ان کے خلاف ریفرنس بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ جانبدار ہیں اور ان کی موجودگی میں غیر جانبدار الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی اعتراف کیا کہ ہمیں ایک آزاد چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کرنا چاہیے تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تقرری ہوئی تھی وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوئی تھی جس میں نام جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ کا پرویز کھٹک نے دیا تھا اس وقت. یہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اور اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر نہ نہیں کی تھی. اب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا تو وہ پہلے بتا دیتے ہیں. جب اب ان کے خلاف کیسز کھل رہے ہیں، فارن فنڈنگ کا کیس ڈے ٹو ڈے بیس کے اوپر اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، تو اب عمران خان صاحب کو چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بہت برے لگنے لگ گئے. برے تو ویسے ان کو اس وقت سے لگ رہے ہیں جب یہ ڈسکا کا ضمنی الیکشن ہوا تھا اور ایک پھر پریس ریلیز جاری کی گئی تھی جس میں 20 کے قریب جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ ووٹوں سمیت غائب کر دیے گئے تھے. تو وہ اس وقت جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی تھی تو وہ تو اس وقت سے ان کو برے لگ رہے ہیں. اب فارن فنڈنگ کیس نے جو کہ عمران خان کی سیاست کا اور عمران خان کی پارٹی کا فیصلہ کرنا ہے، تو لہٰذا ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر سوچو بچار کیا کہہ رہے ہیں جی. اب انہوں نے کہا جی اب اس کے اوپر ہم فیصلہ کر چکے کہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بھیجیں گے. دوسری بات وہ کہتے ہیں جی وہ کہ اب سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا. دیکھیے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا، وہ اپنے طور پہ بھی انکوائری کرا سکتا ہے. اب لازمی نہیں کہ آپ اپنے وزیروں مشیروں کے کہنے کے اوپر چلیں، لیکن عمران خان صاحب شاید دماغ سے کم سوچتے ہیں، دل سے زیادہ سوچتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جناب جو مشیر اور وزیر کہتے گئے کرتے گئے. اب انہوں نے کہا جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مجھے ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا، یہ بھی میرے سے غلط کام ہوا اور اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. اور مجھے فروغ نسیم نے جو وزیر قانون تھا اس نے اس وقت بتایا جی ان کے بیرون ملک جائیدادیں ہیں، فلیٹس ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، جو بھی الڑم پلڑم جو تھا وہ سارے کا سارا ڈال دیا ان کے کھاتے میں. تو کہا جی یہ مجھے اس کی تحقیق کرانی چاہیے تھی. تو میں جو قاضی فائز عیسیٰ پر جو الزامات لگائے گئے تھے میں اس پہ وہ اب شرمندہ بھی ہیں، ظاہر انہوں نے نہیں لگانے چاہیے تھے اور یہ میرے سے غلط کام ہوا ہے. تو ابھی تو خان صاحب کو اور بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ تسلیم کرنا پڑیں گی کیونکہ جو ان کو لے کر آئے تھے اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سے غلط کام ہوا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جس طرح پڑے ہوئے ہیں. اور میرے خیال میں ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی گڈ بکس میں چلے جائیں. کچھ کراچی میں لگتا تھا کہ شاید کوئی سافٹ ویئر کوئی ہوا ہے تبدیل تھوڑا بہت، کہ وہ والی جو خطاب انہوں نے کیا تھا پشاور میں وہ والا خطاب اور کراچی میں اس طرح کوئی جوش و خروش نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن ظاہر ہے اس معاملے کے اوپر اب اسٹیبلشمنٹ جب کہہ چکی ہے، بار بار آرمی چیف یہ کہہ چکے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئندہ الیکشن ہوں جو بھی آئے فوج اس میں غیر جانبدار ہے، ہم نے غیر جانبدار بن کے دکھا دیا. سیاستدان لڑے مرے جو مرضی کرے ان کا فیصلہ ہے. اور یہ نظر بھی آیا ہمیں قومی اسمبلی میں بھی، پنجاب کی اسمبلی میں بھی یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے نظر آ گئی. لیکن ابھی عمران خان صاحب جو اپنے فیصلے تھے اور فیصلوں کے اوپر جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب یہ چیف ایگزیکٹو آپ ہیں اس ملک کے. ابھی تو انہوں نے 112 توشہ خانہ سے ریفرنس لیے جو تو تحائف لیے گئے، ان کا آپ کو حساب دینا ہے آپ نے. اور اب جو خاتون اول نے لیے تھے اس کا بھی ایک ریفرنس ہونا ہے بن رہا ہے، وہ نیب کو معاملہ بھیجا جائے گا یا ایف آئی او کو بھیجا جائے گا، اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ جلدی جان جو ہے نا وہ آپ کی چھوٹتی ہوئی دکھائی جو ہے وہ اس معاملے سے نہیں دیتی کہ اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے جی یہ غلط میں نے کیا، وہ تقرری غلط کی. تو بہت ساری چیزیں جب آپ ایز اے چیف ایگزیکٹو آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ رائے لیتے ہیں. اب آپ کو یاد آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ نام دیا تھا تو اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام مسترد کر دیتے. آپ کے لوگ تھے پارلیمانی کمیٹی میں. چلے اپوزیشن کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس تھی، آپ کی بھی بہت زیادہ یس تھی، تو آپ ان کی بات نہ مانتے، لیکن آپ نے ان کی بات مانی
اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی اس کے خلاف ہم ریفرنس لا رہے ہیں، اس وجہ سے لا رہے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ کرے. یہ جو چیزیں ہیں اس طرح نہ کرے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ غلط ہے، وہ رانگ ہے. اس طرح مت کریں. اب یہ دیکھیے یہ ایک عجیب و غریب بلغوبہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. وہ بھائی پنجاب میں کیوں بیٹھے ہوئے پھر؟ وہاں پہ کیا امپورٹڈ حکومت نہیں ہوگی؟ وہاں پہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گیا، ان کے ساتھ وہاں پہ سے استعفے کیوں نہیں دیتے آپ؟ سینٹ سے کیوں نہیں دیتے؟ وہاں پہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے، وہ بھی سینٹ میں بھی اب ان کی اکثریت ہے، جو اب حکومت میں آ چکے، پہلے اپوزیشن میں تھے، تو وہاں پہ آپ استعفے نہیں دیتے. پنجاب سے آپ استعفے نہیں دیتے اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے. واہ واہ واہ، یہ دوہرا معیار ہے. تو یہ چیزیں سیاست کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سیاست کریں، ٹھیک کریں، اداروں کو مت گھسیٹیں، اس سے آپ کا نقصان ہوگا. خان صاحب ملک کا تو نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.